بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ جمعرات ہے تو جمعرات کے دن اکثر عرض کیا کرتا ہوں درود شریف کی کثرت کے حوالے سے۔ آج بھی اسی حوالے سے کچھ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، تو ایک روایت جس کا میں نے خلاصہ آپ کو اکثر سنایا ہے، تو دل میں آیا کہ یہ پوری روایت آپ کو سنا دی جائے۔ میں نے اس کو پڑھا ہے، برکات درود السلام ایک رسالہ ہے، حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب جو محتمم جامع عبداللہ ابن عمر گجومت ہے، انہوں نے اس کے آخر میں، اس رسالے کے آخر میں اس کو نقل کیا ہے۔ یہ ایسی خوبصورت روایت ہے کہ میں نے جب اس کو پڑھا ہے تب ایمان تازہ ہوا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ آپ سب کو بھی سنا دی جائے، اور آپ کی نسبت سے ہمارے حلقے جتنے ہیں ان سب حلقوں کے شرکاء و شریکات تک یہ روایت پہنچ جائے تو انشاءاللہ سب کا ایمان تازہ ہوگا۔ لکھتے ہیں کہ ایک حدیث شریف میں ہے جس کو ابن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے اور نمیری نے اپنی کتاب الاعلام میں نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو عرش کے سامنے ایک مقام ملے گا جہاں پر انہوں نے 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، لمبا قد ہوگا، ایسے معلوم ہوگا جیسے کٹی ہوئی شاخوں میں ایک کھجور کا درخت کھڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا لمبا قد عطا فرمائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کون جنت کی طرف بڑھ رہا ہے اور کون جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام اولاد آدم کے باپ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ جب وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندہ کو دیکھیں گے کہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے، اے احمد، اے احمد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے۔ ہمارے نبی کا ایک نام احمد بھی ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے بشر کے باپ فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ بندہ آپ کا امتی ہے اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تہ بند کو کس کر باندھ لوں گا اور میں فرشتوں کے پیچھے تیزی سے چلوں گا جو میرے امتی کو لے کر جہنم کی طرف جا رہے ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں کہوں گا، اے میرے رب کے کارندوں ذرا رک جاؤ۔ وہ آگے سے جواب دیں گے، ہم تو سخت گیر عمل کرنے والے لوگ ہیں، وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ یعنی جو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا اس کو جہنم کی طرف لے جانے کا، تو ہم اب رک نہیں سکتے، ہم اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ان فرشتوں کی یہ بات سنوں گا تو میں اپنا بایاں ہاتھ اپنی داڑھی کے اوپر رکھوں گا، ایسے کر کے، ایسے رکھتے نا ہاتھ، بندہ جیسے پریشانی میں، تعسف میں، سوچ میں، ایسے کر کے، تو فرمایا اس طرح ہاتھ رکھوں گا اور عرش کی طرف دیکھوں گا اور یہ کہوں گا، اے اللہ، آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کے بارے میں آپ مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے؟ یہ چونکہ ایک عاجزی کا عمل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے کریں گے، اپنی داڑھی پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ امت کے معاملے میں مجھے رسوا نہیں فرمائیں گے، میری بات کو سنیں گے۔ تو عرش کے اوپر سے آواز آئے گی، اے میرے فرشتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو
اور اس بندہ کو واپس میزان یعنی ترازو کے سامنے لے کر آؤ۔ بندہ کو واپس میزان عدل پر لایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ نکالیں گے جو انگلی کے پورے کے برابر ہوگا۔ کتنا سا؟ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جو انگلی کے پورے کے برابر ہوگا، وہ آپ علیہ السلام یوں نکالیں گے اور کاغذ کے اس ٹکڑے کو ترازو کے دائیں پلڑے کے اندر، چونکہ نیکیاں دائیں پلڑے میں تولی جاتی، تو دائیں پلڑے کے اندر ڈال دیں گے اور فرمائیں گے بسم اللہ، تو نیکی کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا، یہ بندہ اور اس کا باپ سعادت پا گئے اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس بندہ کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ کے نمائندہ فرشتوں، تھوڑی دیر رک جاؤ، میں اس کریم شخص سے پوچھ لوں، تعارف تو کر لوں کہ یہ کون ہستی ہے۔ وہ کہے گا، اب یہ بندہ کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، آپ کے اخلاق کتنے اچھے اور پیارے ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ نے میری لغزشوں کو کم کر دیا اور میرے غموں پر آپ نے ترس کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیں گے، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ تیرا وہ درود شریف ہے جو تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا، یہ تمہیں اس وقت ملا جب تمہیں اس کی ضرورت تھی، یہ قیامت کے دن انسان کے پلڑے کے نیکیوں کے پلڑے کے بھاری ہونے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جتنے تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک تو میں آپ سب سے بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا، یہ تو ہم نے ایک روایت پڑھی ہے، دیکھیے کتنی روایات ہیں درود شریف کی، درود السلام کی برکات پر۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے ان حلقوں کی نسبت سے ہی، چلو ہم اگر جڑ گئے ہیں تو اب اس کو معمول بنا لیں زندگی۔ دو کام ایسے ہیں فرمایا کہ جن پر نجات تو پکی ہے نا انشاءاللہ۔ کون کون سے کام ہیں بھائی؟ ایک درود شریف پڑھنا، درود شریف کی کثرت کرنا، اور دوسرا ختم نبوت کا کام کرنا۔ بس اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جب تک زندگی ہے، اور وظائف جہاں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ کرتے رہیں، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے وہ درود شریف، اور انشاءاللہ درود شریف کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس کو اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے، دنیا میں بھی نوازا جائے گا، آخرت میں بھی نوازا جائے گا۔ میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کا جو کوئی وظیفہ نہیں کرتے، صرف درود شریف پڑھتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری مشکلات کو درود شریف کی برکت سے دور فرما دیتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے حالات دیکھے کہ لگتا تھا کہ بندہ نکل ہی نہیں سکتا، پھنس گیا۔ درود شریف کی برکت اور ختم نبوت کے کام کی برکت سے ہم نے ان حالات سے لوگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی کثرت مانگنی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں یہ ہماری نجات کا سبب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد